عرش پر. کس کی ملاقات؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے 5 سوال پوچھے. بس یہ 5 سوال بول کے میں چلا. ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھے؟ کون سے سفر میں؟ معراج. کون سا مہینہ؟ رجب. رجب 27ویں رجب جیسا مشہور ہے. ہمارے نبی معراج پر کتنے سوال پوچھے اللہ کو؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کتنے سوال پوچھے؟ ہمارے نبی جب معراج پر گئے، میں آپ کو بہت جلدی بتاؤں گا. ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اللہ اے اللہ میں تو عرش پر آیا، اللہ میں تو مہمان بن کر آیا. اللہ نے فرمایا کیا پوچھنا ہے؟ کہا اللہ 5 سوالات پوچھنے. اللہ نے کہا پوچھو. آج پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا پوچھو میرے مصطفیٰ پوچھو. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ وہ حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے، پہلا سوال، حضرت ابراہیم جب نبی بن کر آئے تھے تو اللہ تو نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا. بولو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا جلدی جا. 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں. کس میں؟ ہاں. لیکن 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت ابراہیم باہر نکلے. پہلے تو خوبصورت تھے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے حضرت ابراہیم. تو سب نے کہا آپ تو آگ میں تھے. ارے آگ میں تو آدمی جل جاتا ہے، آپ خوبصورت ہو کے کیسے نکلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نظر میں آگ تھی، حقیقت میں جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم نے 17ویں پارے میں یہ واقعے کا ذکر کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرما دے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. تو سنو برابر سنو. پہلا سوال ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے تھے تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں میری قدرت، میں نے آگ کو کیا بنا دیا. تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال کیا، اچھا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے تو آگ کو باغ بنائے، پہلا سوال. دوسرا سوال، اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ آپ نے حضرت موسیٰ کو. تو اللہ نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ ارے وہ تو سمندر کے سامنے آ گئے تھے. کس کے سامنے آ گئے تھے؟ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پھنس گئے. آگے بھی موت اور پیچھے بھی. تو اللہ فرماتے اس وقت میں نے کہا تھا موسیٰ اپنی لکڑی مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری. اللہ فرماتے میری قدرت تھی، میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل، آگے سمندر ہے، بولو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. آگے جائے تو بھی موت ہے، پیچھے جائے تو بھی موت ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی سمندر پر ماری، اللہ نے راستے ہی راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. پورے سمندر میں اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ حضرت موسیٰ اور 1 لاکھ، بولو حضرت موسیٰ کے ساتھ میں کتنے؟ 1 لاکھ مرد عورت بچے بچیاں سب پار ہو گئے. سب کہتے ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو ہمارے نبی نے 2 سوال تو پوچھ لیا، اللہ حضرت ابراہیم کو کیا دیے؟ اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے آگ کو. حضرت موسیٰ کو کیا دیے؟ کہا سمندر میں. اللہ ہمارے نبی نے کتنے سوال پوچھنے والے ہمارے نبی؟ اب ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اے اللہ حضرت داؤد کو کیا دیے؟ کون سے نبی؟ حضرت داؤد کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا داؤد، ارے میرے پیغمبر داؤد کو تو میں نے 2 انعام دیے. ایک تو میں نے آسمان سے کتاب دی، زبور. بولو آسمان سے کتاب دی. اور جب حضرت داؤد، جیسا ہمارے پاس قرآن آیا نا، حضرت داؤد کے پاس زبور آئی. جب وہ پڑھتے تھے نا تو اڑنے والا پرندہ بھی رک جاتا تھا، بہنے والا پانی بھی تھم جاتا تھا، اور آپ پڑھتے جاتے تھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی. بولو سبحان اللہ. ایک تو یہ، اور دوسرا اللہ نے حضرت داؤد کو کیا دیا معلوم؟ ہمارے یہاں آپ نے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہوگا بڑی بڑی لوہے کی سلیٹیں ہوتی نا، آپ نے دیکھا ہوگا. جو گڈس ٹرین ہوتی ہے
اس میں بڑے بڑے آپ نے ڈبے دیکھے ہوں گے، تو لوہا ہوتا، کتنا بھاری لوہا ہوتا. اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں طاقت دی، بڑے سے بڑے لوہا کو ہاتھ میں لیتے تھے اور یوں کرتے تھے تو پورا موم ہو جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لوہے کو لے کر کیا بنا دیتے تھے؟ موم بنا دیتے تھے. جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. پورا ناصر نگر ساتھ میں بولنا. ہمارے نبی کتنے سوال پوچھنے والے؟ پہلا سوال پوچھا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آگ کو. دوسرا سوال حضرت موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا حضرت داؤد کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی نے چوتھا سوال پوچھا اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا آپ؟ جب سلیمان نبی بن کر آئے تو اللہ نے فرمایا او ہو حضرت سلیمان کی بات مت کرو، ہم نے ان کو نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ تھے؟ انسانوں پہ بھی حکومت کرے. بولو کس پہ؟ جناتوں پہ بھی حکومت کرے. ہے ناصر نگر میں جنات ہے، کہیں پیچھے پیچھے بیٹھا بھی ہو گیا، کوئی ٹھکانا نہیں ہے. میرے کو کسی نے پوچھا عبدالحمید قاری احمد علی تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات. اور میں نے کہا میرے بیان میں کبھی بھی بیچ میں سے اٹھ کے مت جانا، پیچھے اگر وڑک جائے گا نے پکڑ لے گا تو میں پھر ذمہ دار نہیں اس کا. ہو سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم؟ ایسے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، انسانوں پہ حکومت کرے، جناتوں پہ حکومت کرے، جنگل کے درندوں پہ حکومت کرے، چرنے والے چرندوں پہ حکومت کرے، اڑنے والے پرندوں پہ حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلی پہ حکومت کرے. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا. کیا تھا؟ دیکھو ایسا بیٹھ جاتے، حضرت سلیمان بیٹھ جاتے، اس کے بعد میں ایک فرشتہ آتا. کہاں جانا ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ حضرت سلیمان کہتے کہاں جانا ہے؟ مشرق میں ہو مغرب میں جانا ہے؟ جیسے ہم بولے انڈیا میں ہو امریکہ جانا ہے. تو فرشتہ کہتا سو جاؤ نا. کہا سو جاؤ؟ کہا سو جاؤ. حضرت سلیمان یوں کر کے سو جاتے. تھوڑی دیر میں فرشتہ کہتا اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا آ گیا. کہا ابھی تو میں سویا. کہا اللہ نے ہوا کو تمہارا غلام بنا دیا ہے، تخت اڑتا ہے اور مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کا غلام بنا دیا. وہ تخت کو لے کر اڑے، 1 منٹ پہلے مشرق میں، 1 منٹ کے بعد کہاں سے کہاں. تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سلیمان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا سلیمان کو نبی بھی بنائے، بادشاہ بھی بنائے اور ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب کون سا سوال؟ آخری نا، آخری سوال نا. ہمارے نبی سب ساتھ میں بولنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو. سب ساتھ میں بولیں گے ہم نے آگ کو. ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں راستے بنا دی. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا. پھر چوتھا سوال ہمارے نبی مصطفیٰ نے پوچھا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، بلکہ ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے سوال ہو گئے؟ اب ہمارے نبی جو 5واں سوال پوچھ رہے ہیں، اے ناصر نگر والوں سننا، پوچھ رہے اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے نا، وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم اس وقت، کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ کہاں تھے؟ سمندر میں راستے بنے تو کہاں تھے؟ حضرت داؤد کے لوہے کو موم بنایا، کہاں تھے حضرت داؤد؟ زمین پر. حضرت سلیمان بادشاہ کہاں بنے؟ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا وہ سب زمین پر تھے تو ان کو اتنا بڑا بڑا دیا. تو اللہ میں تو مہمان بن کے عرش پر آیا ہوں، مجھے کیا دینے والے اللہ؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولو نا سبحان اللہ.
کہ اللہ حضرت ابراہیم زمین پر تھے تو آگ باغ، حضرت موسیٰ زمین پر تھے تو سمندر میں راستے، حضرت داؤد زمین پر تھے تو لوہے کو موم، حضرت سلیمان زمین پر تھے تو بادشاہت. ہمارے نبی فرماتے میں زمین پہ